السلام علیکم۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فرشتے کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دوستو، قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ دوستو سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جس کو چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے محض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتے اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مخالف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہے، جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں میں اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، ذلیل مرد، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ دوستو، اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر جھوٹ بولے، اچھے کام نہ کرے، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، چوری کرے، کمزوروں کو ستائے اور پریشان کرے، کسی کی مدد نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو، اور جو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہے ان کو وہ روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بنو گے یا شیطان؟ اللہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے حوصلے کو بڑھانے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔